کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العلي العظيم. سامعین گرامی، علماء ذی وقار، یہ بہت بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ جناب علامہ بلال صاحب نے، حافظ بلال صاحب نے درس نظامی کی کلاس کا جو اعلان فرمایا. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے بڑا مومنین پر احسان اللہ رب العزت نے فرمایا. He is the greatest favor for the believers. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو احسان ہے سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا. The different aspects of this great favor. How can we appreciate this favor? فرمایا یتلو علیہم آیات، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. علماء کرام ذی قدر بیٹھے ہیں. میرے استاد زادہ حضرت عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، میں نے دورہ حدیث شریف 1989 میں کیا تھا، تو جامع ترمذی میں نے پڑھی تھی. علامہ عبد القیوم ہزاروی صاحب سے میں دیکھ رہا تھا آپ کی ساری داڑھی بھی ماشاءاللہ اس وقت تو آپ بالکل وہ ایک طفولیت کا عالم تھا. تو تلاوت جو ہے تلا یتلو، علماء کرام بیٹھے ہیں، پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے قرات، ایک ہوتی ہے تلاوت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں اور ہمیں بھی تلاوت کرنی ہے. تو قرآن گائیڈنس ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کون سی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے ہم پڑھیں؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں. There is not a single book what we read without understanding. Why the Quran then? I am not denying the reward of the Quran. Of course we will get reward, 10 reward for one letter. But how can we appreciate and act upon the teaching of the Quran if we don't understand? تو درس نظامی ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے، اس ذات معروف نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے. ترجموں سے بات نہیں بنتی ہے، لینگویج سیکھنی ہوتی ہے. تو اتنا تو کم از کم ہو کہ ہم لینگویج سیکھ سکیں. تو مجھے امید ہے کہ اس طرف ایک بہت اچھا جو ہے یہ ایک کارکردگی ہے اور ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے اور ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اللہ رب العزت ہمیں فوکس رہنے کی اس پر توفیق دے. ہمارے استاد صاحب تھے مولانا عطا محمد صاحب بندیاگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد رشید صاحب رحمۃ اللہ متضل اللہ سرگودا میں. میں نے کہا منطق تو نہیں پڑھاتے؟ پہلے فرماتے تھے کہ پہلے ساری زندگی منطق پڑھتا رہا، اب میں پڑھاتا رہا، میں صرف تفسیر اور قرآن پڑھاتا رہا. تو ہمارا درس نظامی کا یہ فوکس ضرور ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم قرآن کے قریب کر لیں بچوں کو. کم از کم اگر تو یہ مساجد میں بھی ہونا چاہیے، کم از کم 5 سال تو بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک دفعہ قرآن ختم پھر دوبارہ. حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس سے وہ کوئی رکردانی نہیں ہے، بہت بڑا ایک کام ہے. لیکن سمجھے بغیر عمل نہیں ہوتا. اور جب سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ترجموں میں بھی کہاں کہاں ڈنڈی ماری گئی. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ترجمہ مترجم کیا کہہ رہا ہے. تو بہت بڑا قدم ہے اور صحیح طریقہ سے یہ جو انعام ہے اللہ رب العزت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے قرآن حکیم ملا. تو قرآن حکیم کے قریب ہوں گے ہم انشاءاللہ. تو ضرور اپنے بچوں کو اور خود بھی ضرور تشریف لائیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کے قریب ہو جائیں. قرآن کے قریب ہونے سے ہی ہم صاحب قرآن کے قریب ہوں گے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب اپنے خطاب سے منعقد فرما رہے تھے.